عربی زبان میں صوم کا معنی امساک، رک جانا، اور ان تین کاموں سے رکنا۔ کن تین کاموں سے رکنا؟ جو افطار کے بعد جائز ہیں۔ صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات اور اس کی حاکمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ کھانا تمہاری مرضی سے نہیں، یہ پہننا تمہاری مرضی سے نہیں، تم مطلق العنان نہیں ہو، بلکہ تم جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو اللہ رب العالمین کی حاکمیت اور اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہو، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرضی اسی کی ہوگی اور ڈر اسی کا ہوگا، رضا اسی کی ہوگی، اور اسی کے دیے ہوئے نصاب اور اسی کے دیے ہوئے ضابطے کے تحت تم اپنی زندگی کو گزارو گے۔ وہی کھانا جو صبح صادق سے پہلے حلال تھا، وہی کھانا جو افطار کے بعد حلال ہے، لیکن اس دورانی ڈیوریشن کے اندر حرام ہو جاتا ہے، پینا حرام ہو جاتا ہے، کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو رب کی حاکمیت کو بتانے کے لیے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو تم کھاتے ہو پیتے ہو نہ تمہاری مرضی سے حلال ہوتا ہے نہ تمہاری مرضی سے حرام ہوتا ہے، یہ حاکمیت بتانے کے لیے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہو جائے کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، مالک اللہ ہے، اور اس کے خرچ کرنے کا جو رب نے ضابطہ بتایا ہے اسی میں خرچ کروں گا تو عبادت ہے، اور اس سے تجاوز کروں گا تو گناہ ہے۔ تو روزے کا مقصد ہے مراقبہ، رب کی یاد آوری، اللہ رب العالمین جل وعلا کی حاکمیت، اور انسان اپنی رعونت سے نکل کر رب کریم کی یاد کی طرف آئے کہ میرے لیے وہی ہے جو میرے رب نے چاہا، میرے لیے وہ نہیں ہے جو میرے رب نے نہیں چاہا۔ یہاں پر علماء نے یہ جملہ کہا ہے جو اکثر ہم اپنی اصلاح کے لیے بار بار اس آیت کے ضمن کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جو چیزیں حلال تھی، یہ میری اور آپ کی بیداری کے لیے، جو چیزیں حلال تھی واقعتاً وہ اس دوران حرام ہو گئی، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ علماء بڑی پیاری مثال دے کر ہمارے ذہنوں میں تمیز اور نیکی کا جذبہ بڑھاتے ہیں۔ فرمایا کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، لیکن جب رب نے روزے کا حکم دے دیا تو صبح صادق سے غروب آفتاب کے درمیان یہ چیزیں حرام ہو گئی۔ تو فرمایا جو حلال تھا اس کی مرضی سے حرام ہو گیا، تو فرمایا جس کو اس نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے اس کو تو پھر کس طریقے سے اپنے پر حلال کر لیتا ہے۔ مثلا بے حیائی کے کام ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور فحش باتیں ہیں، اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا ہے، اور بے حیائی کے امور برتنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بے حیائی کے کام کرنا ہے۔ فرمایا یہ تو دائمی حرام تھے، تو جب یہ دائمی حرام ہے تو اس کو العیاذ باللہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے کیسے اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر وہ نیکی کا جذبہ اور احساس جگائے جو تمہاری بری خواہشوں کے اوپر کنٹرول کرے۔